بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق راہب و احبار کی جستجو۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے زمانہ میں انبیاء کرام کی دی گئی خبروں کے مطابق مکہ میں کئی راہب و احبار ان کی تصدیق کی خاطر آیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شامی راہب اس خیال سے مکہ مکرمہ میں آ کر بس گیا کہ آپ کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے منور ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، مرزہران نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک شامی راہب رہتا تھا جسے ایسی کہا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کثیر علم عطا فرمایا تھا اور یہ اپنی عبادت گاہ میں ہی رہتا تھا۔ وہ مکہ میں داخل ہوتا اور لوگوں سے ملتا اور کہتا، اے اہل مکہ، ان قریب تم میں ایک نومولود پیدا ہوگا، تمام اہل عرب اس کے دین پر ہوں گے اور وہ عجم پر حکومت کرے گا، اور یہ اس کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ بس جس نے اس کو پا لیا اور اس کی اتباع کر لی تو اس نے اپنا مقصد زندگی پا لیا، جس نے اس کو پایا اور اس کی مخالفت کی تو اس نے اپنا مقصد گنوا دیا۔ اللہ کی قسم، میں نے کھانے پینے اور سکون والی جگہ نہیں چھوڑی اور بنجر، افلاس اور خوف والی جگہ نہیں آیا مگر اسی کی طلب میں۔ جب بھی مکہ مکرمہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کے بارے میں سوال کرتا تھا اور پھر سوال کے بعد کہتا کہ ابھی وہ نہیں آیا۔ جب اس دن کی صبح نمودار ہوئی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب ایسی کے پاس آئے اور اس کی عبادت گاہ میں جا کر اسے آواز دی۔ اس نے کہا کہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا، میں عبد المطلب ہوں۔ تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہا، تم ہی اس بچہ کے دادا ہو، بس تحقیق وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کے بارے میں تمہیں کہا کرتا تھا۔ وہ پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی اعلان بعثت کرے گا اور پیر کے دن ہی وصال کرے گا۔ بلا شبہ آج ہی کی رات اس کا پیدائشی علامتی ستارہ طلوع ہوا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس وقت تکلیف میں ہے جو کہ 3 دن رہے گی اور پھر وہ تندرست ہو جائے گا۔ بس تم اپنی زبان قابو میں رکھو، کیونکہ کسی سے اس کے جتنا حسد نہیں کیا گیا اور کسی کے اس کے جتنی مخالفت بھی نہیں کی گئی۔ اسی طرح اس حوالہ سے ایک یہودی کی بیان کردہ نشانی کو نقل کرتے ہوئے شیخ یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک یہودی نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے سید بطحہ، جس بچے کے متعلق میں آپ سے گفتگو کرتا تھا آج وہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آج تو میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ تب اس یہودی نے پوچھا، آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہی 3 نشانیاں ان کی نبوت کی علامت ہیں۔ نمبر 1، آج رات اس نبی کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اس کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ نمبر 3، وہ قوم کے بہترین خاندان میں پیدا ہوگا اور آپ اپنی قوم کے بہترین خاندان میں سے ہیں۔ ان روایات سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونے سے پہلے ہی ٹوٹتے ستاروں کا ہجوم اور ایک خاص معلوم ستارے کا طلوع ہونا اور دیگر اس جیسے واقعات کا رونما ہونا منتظر لوگوں کے لیے علامات تھیں
تاکہ بعد میں وہ کوئی حجت پیش نہ کر سکیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیں۔ ولادت اور بتوں کا گرنا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بت وغیرہ بھی گر گئے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ نومولود شرک و کفر کے خاتمے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات رونما ہونے والے واقعات کو بیان کرتے ہوئے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اور تمام بت اوندے گر پڑے، لیکن لات و عزا کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں اپنے اپنے مقامات سے بحکم رب اٹھ کر نکل آئے تھے اور کہتے تھے کہ قریش کا بھلا ہو، ان کے یہاں امین آ گئے ہیں۔ ان میں صدیق تشریف لے آئے، لیکن قریش کو اس کا علم نہیں ہے کہ ان کے یہاں کتنا بڑا واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس حوالہ سے ایک اور روایت میں یوں مذکور ہے کہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس رات کعبہ میں تھا اور میں نے بتوں کو دیکھا، سب بت اپنی اپنی جگہ سے سرکے اور سر کے بل گر پڑے، اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ان کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا۔ وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیں گے، وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔